بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا رہتا ہے۔ کچھ دن ان حالات کا تاثر رہتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ ہر آدمی کبھی کبھی زبان سے وہ مرو تو برب سے ہے، لیکن ہے بھلا ہوا کہ مجھے مرنا ہے۔ جس چیز کو آدمی جو چیز انسان کو یاد ہوتی ہے، ہمیشہ انسان اس کی تیاری کرتا ہے۔ تم لوگوں نے لوساکا سے انڈیا جانے کا پروگرام بنایا کہ ہمارے انڈیا جاؤ ہے، تو جس دن سے آپ نے پروگرام بنایا ہے اس دن سے آپ کو یاد ہے کہ ہمارا انڈیا جوانوں سے فلانی تاریخ ہے۔ اگر یاد ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے آدمی، اور بچے کی طرف بھول گیا تو اس کی تیاری نہیں کرتا، پھر عین وقت پچھتا ہے، یار میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ حالانکہ آدمی 24 گھنٹے میں زندگی گزارتا ہے، اس زندگی میں یا تو موت کے بعد کی زندگی بنتی ہے، بگڑتی ہے، یہ بات صاف ہے۔ اللہ تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا کی زندگی کا ایک خلاصہ بتایا، خلاصہ کہ میرے بندو، یقیناً ایک بات جان لو، سمجھ لو، تمہاری دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اور اس زندگی کو تم نے سمجھ کر نہیں گزارا تو پھر موت کے بعد تمہارا انجام کیا ہے؟ یہ دو چیزیں قرآن میں اللہ نے بتائی ہے۔ ایک تو یوں فرمایا دنیا کی زندگی ہے کیا کہ چند دن کھیل کود کے، چند دن کھیل کود کے، چند دن جوانی کے، زندگی کے ارمان اور خواہشات پورے کرنے کے، اور چند دن دنیا کو جمع کرنے کے، اس کے بعد موت۔ یہ ہے انسانوں کی زندگی کا نچوڑ، نتیجہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کے چند دن تو کھیل کود کے ہیں۔ بچے کھیل کودتے، بچپنا کھیل کود میں گزرتا ہے آدمی کے، یہاں تک کہ ماں کو بھی اسے مار کے مدرسے پڑھنے بھیجنا پڑتا ہے، کھیل کود سے ہٹا کر، کھیل کود۔ پھر اس کھیل کود کا زمانہ پورا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، تو جوانی کا زمانہ چوچلے پورے کرنے کا زمانہ، جی چاہیے اور من چاہیے زندگی زندگی۔ جیسے تمہارے جوانی ویکیشن آیا تو ویکیشن کا زمانہ تو یہ تھا کہ آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگتا، فرصت ملی چلو قرآن کی تلاوت کریں، دین سیکھیں، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں اپنے اوقات کو لگائیں تاکہ ہماری آخرت بنے، یہ تھا۔ لیکن ہمارے پروگرام میں کیا ہے کہ ویکیشن آیا، چلو مچھیاں مارنے چلو، ماچھی مار بنو۔ اگر اپنے کو کوئی ماچھی مار کہے تو اچھا لگے، حالانکہ ماچھی مارتا ہے، ویکیشن میں جاتا ہے تو مچھی مارنے جاتا ہے۔
مچھا مارتا ہے, مچھا پکا اور کھاتا ہے. یہ کام ہوتا ہے ویکیشن میں, اور اپنی آخرت کو برباد کرنا. ویکیشن آیا تو امریکہ گھومنے چلو, ویکیشن آیا تو کوئی اور پروگرام بناؤ. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لوگ دو چیزوں میں ہمیشہ لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں. دو نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہے, لیکن دو نعمتوں سے انسان اپنا فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھاتا ہے. نعمتان, دو ایسی نعمتیں ہیں محبوبتان کہ جس میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور جن نعمتوں میں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ, تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ویل چیئر پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ورنہ ایک زمانے ہم بھی تھے, بھاگتے دوڑتے تھے. اس زمانے میں تمہارے پاس آئے ہم لوگ, تمہاری دکانوں پہ آئے ہیں, گشت کی ہے ہم نے, اور یہاں سے تمہارے جوانیوں کو اٹھا کے ہم موزمبیق لے گئے ہیں. ہاں, اب نہیں کر سکتے. تندرستی, صحت تندرستی کا زمانہ, اس کو آدمی لگائے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے میں کہ اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے, پیر دیے. اس زامبیا میں پہنچا کر قسم قسم کی نعمتیں دیں. آپ بھی سوچا تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں مجھے دی ہیں. ہاں, تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اپنی اس تندرستی کو کہاں لگا رہے ہیں؟ جوانی غفلت پہ گزرتی ہے. جوانی میں قسم قسم کی میرے دوستوں چاہتیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا, جوانی میں گھومنے پھرنے جانا, ویکیشن گزارنے چلو ویکیشن. دنیا کے نادانوں نے, بے ایمانوں نے ویکیشن کو غفلت میں گزارنے کے دنیا پروگرام چلائے ہیں. حالانکہ ویکیشن تو آدمی کے لیے بہت کچھ کرنے کا زمانہ تھا. کیا اللہ نے فرصت دی, چلو اب کچھ کر لیں, اپنی آخرت کے لیے محنت کر لیں, اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, مسلمان بنایا ہے, ایمان والا بنایا ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے, اور ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دے کر دنیا میں پیدا کیا ہے. لاؤ, فرصت ملی ہے, چلو اپنے مقصد کو پورا کریں. یہ سوچنے کا ایک موقع تھا, اور یہ کرنے کے لیے تھا. ہاں, لیکن ہم غافل ہیں, غفلت میں زندگی گزر رہی ہے. اور ایک فراغت, ویکیشن. اگر آدمی سوچے نا تو زندگی پوری ویکیشن میں گزر رہی ہے. ویکیشن ہی ہے, موقع اللہ نے دیا ہے کرنے کے لیے, کر لو کچھ. اور پھر جوانی کے بعد آدمی کی فکر ایک ہی ہوتی ہے, مال جمع کروں, مکان بناؤں, بنگلے بناؤں, اپنے بچوں کے لیے کچھ تیاری کروں. اور اسی پر آدمی اپنی محدود زندگی کو سوچتا ہے. تین دور ہیں. انما الحیات الدنیا لعب و لہو, کھیل کود, وزینہ, شوشہ کا زمانہ. ایسا
ایسا چشمہ چاہیے، ایسے کلر کا چاہیے. آگے چشمہ تو دیکھنے کے لیے ہے، کپڑے ایسے چاہیے، کھانے ایسے چاہیے. کھانے گھر میں فرنیچر کہتے، فرنیچر گھر میں فرنیچر ایسا چاہیے، گھر میں برتن ایسے چاہیے. کیا ایک ہی کلر کا سب ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میچنگ. میچنگ اس میں گزرتی ہے. کھیل کود کے بعد زندگی جوانی کی میں گزرتی ہے خواہشات میں. اور تیسرا دور آتا ہے میرے دوستو، مال بڑھانے کی، اولاد بڑھانے کے چکروں میں. میری اتنی اولادیں ہیں، میرا اتنا مال ہے، میری اتنی اولادیں امریکہ میں ہیں، میری اتنی اولاد انگلینڈ میں ہے، میری اتنی اولادیں فلاں جگہ ہے، میرے اتنے پوتے ہیں. آدمی اسی کو سب کو سامنے بیان کرتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی بڑھوتری کے چکر میں گزرتا ہے. اس کے بعد موت آ جاتی ہے. ہاں، کہ قرآن نے اس بات سمجھایا ہے کہ ہماری مثال کے کھیڑوت جیسی ہے. کھیڑوت زمین میں بوتا ہے تو بونے کے بعد اس کی زمین میں اس کا اناج اگتا ہے، پھر لہلہاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اپنی کھیتی اور زمین کو دیکھ کر. ہاں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی جو لہلہاتی تھی اور ہوا کے جھونسے کے جھونکوں میں جھومتی تھی، وہی پیلی ہو جاتی ہے. اس کا کلر بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کلر بدلنے کے ساتھ پھر ہوا کا ایک جھونکا اسے زمین پر گرا دیتا ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے. ہاں، جوانی کے بعد بوڑھاپے کی تو جاتے ہوئے کلر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ چلیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں، اور پھر ایک موت کا جھٹکا ہے، ختم. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جن نادانوں نے اپنی زندگی سے کچھ نہیں کیا اور عبرت کی زندگی نہیں حاصل کی، اپنی جوانی کی قوت کو اپنی آخرت کے بنانے میں نہیں لگایا، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد میں نہیں اپنے آپ کو کھپایا اور مر گیا، ایمان نہیں بنایا. دنیا کی زندگی تو اس لیے تھی آدمی اپنے ایمان کو بناتا. انسان جو محنت کرتا ہے، محنت دنیا میں، اس محنت سے باہر کوئی کچھ چیزیں وجود میں آتی، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے، سواریاں، یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور اس کی محنت سے اس کے اندر کچھ بنتا ہے. ایمانداری بنتی ہے، بےمانی بنتی ہے، اللہ کا تعلق بنتا ہے، اللہ سے غفلت بنتی ہے، دنیا سے بے رغبتی بنتی ہے، دنیا کی محبت بنتی ہے. جی ہاں، آپ نے سوچے کہ میری محنت سے میں کیا بن رہا ہوں. دنیا تو بن رہی بہت کچھ، میں کیا بن رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوں؟ میں ایماندار بن رہا ہوں، اللہ کا بندہ اور نبی کا امتی بن کے جی رہا ہوں؟ میرے اخلاق کیسے بن رہے ہیں؟ میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑھتا ہوا تعلق میرے ماں باپ کو راضی کرنے کے ذریعے میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں، یا میرے زندگی سے میرے ماں باپ کو ناراض کر کے
میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں. ماں باپ کچھ بولتے نہیں بچوں کو، جوان کو، کب کیا بھی بولنا، وہ اندر اندر کوڑتے رہتے ہیں، وہ اندر ہی کوڑتے ہیں. جی ہاں، ہمیں کسی بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے تو بزرگ ہمیں دیکھتے ہیں، بٹھاتے بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی کے حالات سن کر وہ اندر ہی کوڑتے ہیں، کیا ہو گیا ان لوگوں کو. زندگی کا ہر دن ختم ہونے کے بعد پھر نہیں ملے گا. حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے ساتھ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، وہ آدم کے بچے جو کچھ کرنا ہو کر لے، آج کا دن جانے کے بعد تجھے پھر نہیں ملے گا. دو فرشتے ایک آواز لگاتا ہے، اے اللہ جو تیرے دی ہوئی نعمتوں اور مال پیسوں کو تیری رضا کے کاموں میں خرچ کرے، اس کے مال کو بڑھا دے. اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے بندے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے خوشی کرنے والے اعمال میں اور تیری رضا کے کاموں میں لگا رہے ہوں، ان کو ان کا بدلہ دے. اللہم آت منفقا خلفا. اور اللہ جو روک کر رکھے، اللہم آت ممسکا تلفا، جو مال کی محبت کے چکر میں اپنا مال بڑھاتا رہے اور جمع کرتا رہے، اس کے مال کو ختم کر دے، برباد کر دے. میرے بھائیوں، زندگی پوری ہونی ہے، یا ہم دنیا میں جینے نہیں آئے ہیں، زندگی پوری ہوگی. آپ دیکھیے یہ 2-3 سال میں کیسے کیسے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم اپنے آپس کی بیٹھکوں میں اس کے تذکرے، فلاں بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں بھی پیارا ہو گیا، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ابھی ہم کچھ کر لیں، کہ ہمیں مرنا ہے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند سمجھدار آدمی تو وہی ہے، ہاں، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اپنے نفس کو بے قابو ہے، ہمارے نفس بے قابو ہیں. دھندا اچھا چلے تو اس وقت اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے مزاج، اور دھندے میں جب مندی آئی تو بے قابو ہے نفس. حضور نے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو ہر حال میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے. پیسہ آئے تو اتنا ہی نہیں، پروگرام نہیں بنا رہے. غفلت کے پروگرام مسلمان ہو کر. میرے بھائی، میرے عزیزوں، آدمی روزانہ اپنا حساب کرے، میں کیا بن رہا ہوں، میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں، بگاڑ رہا ہوں. مجھے میری اولاد اللہ نے دی ہے، اس اولاد کی میں تربیت کیا کر رہا ہوں، اپنے لیے عذاب بنا رہا ہوں یا اپنے لیے رحمت بنا رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا. اے مالک، میں ایسے مال سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بنے. اللہ کے نبی کی دعا ہی ہے. ہاں، جہاں مال نعمت بن سکتا ہے وبال بھی بن سکتا ہے.
اللہ کے نبی دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا، اے مالک میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے، ومن ولد یکون علی عذابا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ اور ایک دعا میں الٹا بھی ہے کہ اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری وبال بنے، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے۔ ہم سوچیں کہ ہماری اولادوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں، وہ ہماری عذاب بنے گی رحمت بنے گی؟ اور کیا ہو رہی ہے؟ ہماری اولاد میں اللہ کے نبی کی محبت آ رہی ہے، اللہ کی محبت آ رہی ہے، ہمارے بچے نہ صحابہ کے بچوں کی طرح اللہ کے دین کے لیے قربانی کے جذبات ان کے بن رہے ہیں۔ ان کے شوق کون سے ہیں؟ نبی کی مبارک زندگی کے شوق یا دنیا نبی کے دشمنوں کے طور طریقوں کے شوق آ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں؟ بچہ وہی چیز مانگتا ہے جس کو اس کو شوق ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے کیا ہمارے گھر میں کیا جذبے بن رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہو؟ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہے۔ ماں باپ بچپنے سے بچوں کو پیشاب پاخانے سے نفرت دلاتے ہیں، پیشاب گندی پاخانہ، تو ان کے دل میں اس کی نفرت آ جاتی ہے۔ ہاں، اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر بچہ دنیا میں جب جنم لیتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، اور اس کو مجوسی بناتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، اور اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ ماں باپ کے جو جذبات، ماں باپ کی جو سوچ، ماں باپ کی جو فکر ہوتی ہے وہی ان بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ہم میں ایمانداری ہے، تقوی ہے، آخرت کی فکر ہے، نبی والے ہمارے اخلاق ہیں، نبی والی فکریں ہیں ہمارے اندر ہیں، ہماری بیوی بچوں میں بیوی ہیں، ہمارے بچوں میں یہی چیز آئے گی۔ ہمارے اندر آخرت کی فکر ہے تو ہمارے بچوں میں آخرت کی فکر آئے گی، اور ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے تو ہمارے بچوں میں ہم سے زیادہ دنیا کی محبت آئے گی۔ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری اولاد میں وہی غفلت منتقل ہوگی۔ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، ہم اپنے گھر کو جیسا بنائیں گے ہمارے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ جو آج ہم آج کل اولاد قابو میں نہیں رہی، ارے قابو میں تو ہم نہیں میرے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو کہاں قابو میں رکھا ہے؟ ہم کہاں اللہ کے بندے بن کے جی رہے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے سمجھے تو بہت دیندار چھو؟ میرے بھائی، دن کے 24 گھنٹے میرے کہاں گزر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ کس سوچ میں، کس فکر میں، کس ماحول میں؟ ہم نے اپنے ماحول کو کیا بنایا ہے؟ ایمانی بنایا ہے؟ آخرت کا بنایا؟ میں مسلمان ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری مال کی کمائی کیسے ہے اور میری مال کا خرچ کیا ہے؟ میری اولاد کی تربیت کی میں نے کیا فکر کی ہے؟ میرے گھر میں نبی کی سنت والی زندگی ہے، سنت کے خلاف کی زندگی ہے؟ میرا چہرہ مورا، میرا بولنا چلنا پھرنا اٹھنا
نبی کے طریقے پر ہے یا نبی کے طریقوں کے خلاف ہے؟ جی ہاں، دعوت کی عظیم محنت اس لیے ہے ہم اللہ کے بندے بن کر جینا سیکھیں. اللہ کے بندے ہمیں، میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوئی جان اور مال ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو اپنے بندوں کو بتا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں جان اور مال کیوں دیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے ایمان والوں کو جان اور مال دے رکھا ہے تاکہ یہ اپنی جان اور مال کے ذریعے اپنی جنت کو بنا لے اور جنت کے بنانے میں لگائے. ہاں، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ. ہاں، حضور نے یہ فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات، جو موت آ کر تمہاری تمام لذتوں کو ختم کر دے گی، اس موت کو کثرت سے یاد کرو. ہر وقت یاد رکھو، پتہ نہیں میرا اگلا قدم میری موت کے آنے کا ہو، کیا پتا. میں گھر سے باہر نکلا ہوں، گھر آ پاؤں گا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں. ہاں، یہ جان مال آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا وفی الآخرۃ عذاب شدید. اگر دنیا کی زندگی کو غفلت میں گزار لو گے، کھیل کود میں اور دنیا کی لو لعب میں اور دنیا کے چوچلوں کے پورا کرنے میں اور اس دنیا کی کمینہ کو جمع کرنے کی فکروں میں آخرت کو بھول کر اور اپنے آپ کو بھول کر تم زندگی گزار کر مرو گے تو پھر آخرت میں سخت عذاب ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، کہ آخرت میں بڑا سخت عذاب ہوگا. اور دوسری چیز، اگر آدمی اس دنیا میں اپنے آپ کو بھولے بغیر اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر گزار کر جائے گا اور اس دنیا کو غفلت میں نہیں گزارے گا اور اپنے آپ کو بنانے میں لگائے گا، تو پھر اس کے لیے آخرت میں مغفرت ہے. اور مغفرت من اللہ و رضوان، کہ موت کے بعد پھر آدمی کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی رضا خوشنودی ہے. ہاں، اللہ کی رضا خوشنودی سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کا پروگرام میرے نبی کے طریقے پر بنائیں گے اور اپنی جان مال کی خرچ کو میرے نبی کے طریقے پر کریں گے، تو پھر میں نے اپنے ان بندوں کے لیے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں، موت کے بعد کی زندگی ابدی زندگی ہے، یقینی ہے. موت تو آنی ہی ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے نا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے امریکہ میں جا کے خرچ کرتا ہے زندگی کی، زندگی مر جاتا ہے، موت تو آتی ہے. دنیا چھوڑنی اسے اور آخرت کے بعد زندگی میں جانا ہے. ہاں، جو موت یقینی ہے آج اس کی تیاری آدمی نہیں کرتا، اور جس آخرت میں جانا یقینی ہے اس آخرت کے لیے میں کچھ تیاری نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم
ارے دوڑو. کہاں دوڑے اللہ میاں؟ کہ مغفرت کی جن اعمال سے مغفرت ہوتی ہے ان اعمال میں لگو، وہاں دوڑو، اس میں آگے بڑھو اور جنت کی طرف دوڑو. تمہارے لیے اللہ نے اس دنیا کی اس تھوڑی سی زندگی کو تم نے سنبھل کر اور سمجھداری کے ساتھ بنایا اور گزارا. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کو فرمایا اس طرح زندگی گزار کر جاؤ گے تو تمہارے لیے بہت کچھ ہے. مغفرت سایو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض. اور اس جنت کی طرف دوڑو. یہ ہے حاصل کرنے کی چیز جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. ایک ایک ایمان والے کو جس نے اپنا ایمان بنایا ہوگا. ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایمان کا ایک ذرہ آدمی دنیا سے لے کر جائے گا تو اس ایمان کے ایک ذرے پر اللہ تعالی شانو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اس کو دیں گے. ایک زندگی ہے میرے دوستو، یقینی زندگی ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. جنت ہم نے انہی کے لیے تیار کی ہے جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی باتوں کو یقین کر کے زندگی گزاریں اور اللہ کے رسولوں کی خبروں پر یقین کر زندگی کی نظام چلائیں. ہاں، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. جنت تیار انہی کے لیے کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی کی بنیاد اس پر چلائیں. ان دنیا کے اندھوں اور نادانوں کو سامنے رکھ کر نہ چلیں. خدا کی قسم یہ دنیا والے اندھے ہیں اور ان کو اپنا اندھاپن موت کا پتہ چلے گا اور اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک اللہ کے پیارے نبی بینا ہے. آپ کو اللہ نے آخرت دکھائی ہے، جنت دکھائی ہے، اپنی قدرت دکھائی ہے اور آپ نے ہر چیز کو اپنی امت کو خبر دی ہے. آخرت کی ایک ایک چیز کی خبر دی آپ نے. آپ کے پیچھے چلنا. ہاں، اسی میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، اپنے آپ پر محنت کرو، اپنی فکر کرو. حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اللہ حساب تمہارا کرے گا. اس سے پہلے تم حساب کر لو میں کیا کر رہا ہوں اور کیا لے کر جا رہا ہوں زندگی میں اور میرا کیا ہوگا موت کے بعد. میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. اعدت للذین آمنوا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ایک اللہ کا فضل جسے اللہ آخرت کسی کے دے دے، جسے اپنی جان مال کو نبی کے طریقے پر لگانے کی توفیق دے دے. یہ اللہ کا فضل. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بڑا فضل والا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، کچھ کر لینے کے لیے موقع ہے. اب تک جو غفلت میں زندگی گزر رہی ہے اور بہت کچھ میں دوستوں ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے. اس کے لیے اللہ نے بھی موقع دیا کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے. اللہ سے معافی مانگ لی جائے کہ اللہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، غفلت میں زندگی گزاری ہے، ہم نے دنیا کو بہت کچھ سمجھا، اسی کے پیچھے اپنے آپ کو ڈالا ہے ہم نے. جس دنیا کی کمینہ کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. ہم نے اس دنیا کو بہت کچھ سمجھا ہے اور جو آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، ہاں اس آخرت کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا. ابھی بھی اللہ نے موقع دیا ہے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں
اور اپنی زندگی کے نظام کو میرے دوستو اللہ کے پیارے نبی نے جیسے صحابہ کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا اور صحابہ نے اپنی زندگی کو گزارا. میرے بھائیوں صحابہ میں کروڑ پتی بھی تھے، ایسا نہیں ہے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے بہت بڑے مالدار ہیں. اور کتابوں میں جو آتا ہے بعض صحابہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد جب ان کا مال تقسیم کیا گیا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، تو 4 بیویوں کے حصے میں 8واں حصہ جو آیا وہ 8واں حصہ بھی میرے بھائیو اتنا تھا کروڑوں. لیکن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے نظام کیا تھا؟ یوں آتا ہے کتاب عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں کہ اللہ کے دین کا کوئی تقاضا کبھی نہیں چھوڑا. ہر موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کے اور جو تقاضا دین کا آیا اس میں عبدالرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے ایک شورا بنائی تھی، جس شورا کا کام یہ تھا دین کے تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کیسے کرنا ہے، اور جو جماعتیں اللہ کے راستے میں گئی ان کی کیا یہ ہے، اس کو سوچ کر اس کو پورا کرنا اس جماعت کا کام تھا شورا کا. اس کے وہ ایک ممبر تھے. اللہ کے نبی نے ان کو شورا کا ایک ساتھی بنایا تھا اور وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ اپنی دنیا کے کام میں لگتے تھے. یعنی میں تو فرصت نہ دے، ایسا نہیں ہے. اچھا فرصت اسی کو نہیں ملے گی جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا. ہاں اس لیے ایک حدیث میں ہے ہاں کہ آدم کے بیٹے اللہ نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ہو آدم کے بچے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں نے تجھے اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے. دکان میں میرا فرما بردار بن کے جا، کاروبار میں میرا فرما بردار بن کے جا، میں نے تجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املا تو صدر کا غنن، اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا اور میرا فرما بردار بن کے جیا، یعنی میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری، تو میں تیرے سینے کو فارغ کر دوں گا. تفرغ املا تو صدر کا غنن، تیرے سینے کو تیرے دل کو میں بے فکری سے، تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، پھر بے فکری سے بھر دوں گا، کوئی فکر نہیں. اللہ بہت موٹا ہے، بدو آسان اللہ کر دے سے، بڑی سے بڑی مشکل اس کو پریشان نہیں کرتی. ٹینشن والی زندگی نہیں دے گا اللہ. تم لوگ کہتے ٹینشن تو ٹینشن کا راستہ ایک ہی ہے، دین کی محنت اور دین کو زندگی میں لے کے چلنا. یہ تمام ٹینشنوں کا علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. تم چاہے کتنے ملک بدلتے رہو، ہاں انگلینڈ جاؤ کہ امریکہ جاؤ. ہاں ہمارے گودرے والے 1947 میں جب گودرا جلا تو پاکستان چلے گئے. آگے پاکستان لیگی تھے، پاکستان گئے تو وہاں جا کر پھر وہاں مستی نہ ہے، زندگی میں غفلت، ایک عجیب حالات تھے ان کے. تو 30-35 سال پہلے شاید ہماری جماعت گئی تھی، تو میں وہاں جماعت میں وہاں گیا، حالات ان کے دیکھے میں نے. تو میں نے ان سے کہا گودرے والوں، جو اللہ گودرے کا ہے وہی اللہ پاکستان کا ہے، یاد رکھو. اگر یہاں رہ کر بھی تم اللہ کو ناراض کرو گے تو یہاں بھی اللہ تمہیں برباد کر دے گا.
اگر یہاں تم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اللہ کو راضی کیا تو اللہ تمہاری زندگی حرام بنا دے گا. مسئلہ یہ ہے. یہ مت سمجھو کہ پاکستان میں آ گئے کہیں دوسری جگہ آ گئے, زامبیا آ گئے, کہیں اور جگہ آ گئے ہیں. نہیں, وہی زامبیا جو اللہ میرے دو رب ہندوستان والوں ہندوستان میں تھا, وہی رب تمہارا یہاں ہے. مسئلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کو ناراض کرنا اچھی چیز نہیں ہے. تو نہ روٹھے, تیرا رکنا ہے غضب. اے اللہ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو ناراض ہو گیا پھر کہیں کے نہیں ہے. اس میں بھائی میں عزیز ہو, اللہ نے ایک محنت دی ہے اور تمہارے بڑوں نے اس محنت کی قدر کی اور اس محنت کے تقاضوں کو پورا کیا. اللہ نے انہیں یہاں پر اپنی مدد سے نوازا تھا. اس کی مدد سے زامبیا والے اللہ کی مدد سے رہے ہیں اور اللہ نے ان کے اگنوں کے قربانیوں, محنتوں اور دعاؤں پر ابھی تک میرے دوستوں معاملہ اپنی مدد کا رکھا ہے. اور اگر ہم چلتے رہے اور اپنے جوان بچوں کو بھی اس رخ پر ڈالتے رہے, خود دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, خود محنت کر کے بچوں کو دین کی محنت میں لگاؤ گے تب جائیں گے. اور تم اگر کہو تو گہرا تھا کہ انہوں تو بیمار چھو نام چھو تین مارزی کہیں تھتو نہ تھی, یہ سب بیکار باتیں ہیں. دین کی محنت کے لیے میرے دوستوں عذر قرآن نے کہا ہے, اس عذر سے علاوہ اور کوئی عذر نہیں ہے. اور صحابہ کیا ہے تو دین کے تقاضوں میں بیماری بھی ان کے ہیں تو وہ خود اس کو عذر نہیں سمجھتے تھے. اپنے آپ کو ہر حال میں دین کے تقاضوں میں ڈالو, آگے بڑھو اور اپنے بچوں کو بھی ذہن بنا کر ان کو دین کی محنت میں لگاؤ. اگر یہ دین کی محنت میں ان کی جان مال لگے گی, ان کا ایمان محفوظ ہوگا, ان میں ایمان کی طاقت پیدا ہوگی, آخرت کا فکر پیدا ہوگا, اللہ کی مدد کے کالے اسباب آئیں گے ان کی زندگیوں میں, جس کی بنیاد پر ان کی دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی اور آخرت کی بڑی زندگی بن جائے گی. اور میرے دوستو ہم سے دنیا میں دین زندہ ہوگا. سوچو تمہارے بڑوں نے کہاں کہاں جا کے محنتیں کی ہیں. چائنا میں جماعت پہلی زامبیا والوں کی گئے تھے, فیجی میں یہ گئے تھے, دنیا کے ملکوں میں یہ میرے دوستوں زامبیا کی جماعتوں کو حضرت نے بھیجا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو زامبیا والوں کو اتنا اعتماد تھا کہ دین کے کوئی تقاضے ایسے آتے تھے تو وہ فوراً زامبیا والوں سے کہتے کہ تم اس تقاضے کو پورا کرو, اور تمہارے بڑوں نے تقاضے پورے کیے ہیں. تمہارے امیر حاجی احمد نعمانی میرے دوستوں دین کے تقاضوں پر سلمہ کے علاقوں میں جا کے میرے دوستوں چلا گزارتا تو اللہ کا بندہ بڑھاپے میں. حاجی احمد نعمانی نے بڑھاپے میں تمہارے لیے راستہ کھولنے کے بھی تم کرو. اس اللہ کے بندے نے تمہارے لانڈازی کے علاقے میں جا کے اس نے کتنی محنت کی ہے, اپنے آپ کو کھپایا ہے. کتنے جوانوں کو میں تو اپنے ساتھ لے کر اس اللہ کے بندے تیار کیا. ہم بھی میرے دوستو کچھ زندگی میں کر کے جائیں, اپنی اولاد کو دین کی محنت پر ڈال کے جائیں, اپنے گھر کا ماحول اس دنیا اس نادانوں کے میرے دوستوں ان نادانوں کی زندگیاں اپنے گھروں میں نہ لائیں. سنت کی زندگیاں, سادگی والی زندگیاں. اور میرے دوستو اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ویکیشن کہاں گزارنا چاہیے, ہمارے ویکیشن کہاں گزرنے چاہیے. ویکیشن کے آنے سے پہلے ہمارے بچوں کی جماعتیں بن جانی چاہیے دنیا کے ملکوں کی.
ابھی ہم لوگ آئے تو ہمارے ذمہ دار باقی ساتھیوں نے فون کیا کہ زامبیا والوں کے پاس آپ جا رہے ہیں، زامبیا والوں سے کہو اللہ نے تمہیں بہت موقع دیے ہیں کہ تم اپنی زامبیا کے پاسپورٹ پر افریقہ کے تمام ملکوں میں جا سکتے ہو، دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں ہم نہیں جا سکتے، ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن تمہارے سہولت اور آسانیاں ہیں، تم اپنی جان مال کو لگاؤ اور دنیا کے ان تمام ملکوں کے تقاضوں کو ترتیب دے کے پورے کرو، یا گھر رہ کر کھا پی کے کیا کرو گے؟ دین کے تقاضوں پر دنیا کے ملکوں میں جاؤ گے، ایک انسان ہمارے ذریعے ایمان پر باقی رہ گیا، ہماری آخرت کی بہت بڑی تجارت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، محنت ہوئی تو محنت کتنے ملکوں میں اللہ کا دین زندہ ہوا، کتنے ملکوں میں میرے دوستوں دنیا میں دین کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ ابھی اور قربانی کو بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، بڑھاپے میں کرو، محنت کرتے کرتے مرنا ہے اور اپنی محنت کو دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ ہماری محنت کے ذریعے 50 انسان اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں اور ہم دنیا سے جا رہے ہوں۔ ہاں، ایک میرے دوست اب موقع ہے جس محنت کے نتیجے میں خدا دنیا میں بھی عزت دے گا، چمکائے گا، ہماری 7 پشتوں تک کی زندگی کا خدا بنا دے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں یہ جان مال لگنی ہے، یہ دنیا لگ جائے گی، یہ مال اور یہ وقت اگر صحیح جگہ نہیں لگا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی جوان بچوں کی میرے دوستوں ویکیشن کہاں لگ رہی ہے، اور ان کے آپس کے دوستوں میں جو مشورے ہو رہے ہیں، پروگرام بن رہے ہیں، کس چیز کے بن رہے ہیں؟ مال لگنا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں مال لگنے پر اللہ کی ناراضگی میرے دوستوں بہت خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ وجہ سے گزر سمجھدار ہیں، آپ لوگ، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کا نظام بناؤ، جان مال صحیح جگہ لگاؤ تو غلط جگہ لگنے سے بچ جائے گی۔ ہاں، ہمارا حضرت ایک بات فرماتے تھے، کرنے کے کاموں میں لگو، نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، جس حال میں زندگی انسان گزارتا اسی حال میں مرتا ہے۔ یہ کما تحیون تموتون، جیسی تمہاری زندگی تم گزارتے ہو ایسی تمہاری موتیں ہوں گی۔ ہاں، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، ہمارے آئندہ کی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے وجہ سے ہماری گزارش ہے، محنت کا نظام بناؤ، نماز ذکر ٹھیک ہے، جو اللہ نے اعمال خیر کرنے کی توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن قناعت نہ کریں۔ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے جا رہے تھے، تو جاتے وقت بھی آپ کی ابو صدیق وغیرہ کو یہی وصیت ہے، ابو بکر دیکھو وہ جماعت عراق کی تیار ہے، اسے بھیج دینا۔ ہاں، حضرت صحابہ کی جماعت کو آپ نے اپنی زندگی میں روانہ کیا ہے، حالانکہ آپ کے حبیب تھے، حضرت صحابہ آپ کو بہت پیارے تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں، آپ جا رہے ہیں دنیا سے تو لوگ تو یہ چاہتے میرے خاندان والے میرے پاس رہیں، لیکن آپ اپنے محبوب اور لے پالک بچے کو آپ اللہ کے راہ سے روانہ کر رہے ہیں، اور وہیں سے اسی وقت روانہ کیا آپ نے کہ مدینہ کے باہر جا کر ٹھہرو۔ یہ ہے میرے دوستو، ہم بھی اپنی زندگی میں محنت
اللہ نے ایک عجیب محنت دی ہے جس میں ہماری اور ہماری نسلوں کی دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ ہے. اسے یوں سرسری نہ سمجھو، اس پر سب کچھ لگ جانا چاہیے. اور اپنی جان لگاؤ، جان. اللہ کے یہاں جان زیادہ قیمتی ہے مال سے. ہمیں شیطان اس چکر میں ڈالتا ہے کہ ہمیں مال دیا اللہ نے، ہم خیر کے کاموں مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں الحمدللہ ہمیں بہت کچھ بہت گھنوں کری جیسے نہ. نبی والی محنت سے ہی دنیا میں دین زندہ ہوگا. صحابہ کی ترتیب پر جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، تھکانا اور ان اعمال میں لگنا جن اعمال میں صحابہ کو حضور نے لگایا تھا، دعوت کی محنت میں، تعلیم و تعلیم سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور خدا کی مخلوق کی خدمت میں، اس میں اپنی جان اور مال کو لگانا اور دنیا کی ایک ایک مسجد میں جا کے ان اعمال کو زندہ کرنا اور ایک ایک فرد امت کو ان اعمال میں مشغول کرنے کی محنت کرنا. ہاں، جیسے حضور کے زمانے میں کھیتی کرنے کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ آج ہے، ایسے دین کی محنت حضور نے جو کی ہے وہی محنت کا نظام آج بھی ہے. اپنی جان اور مال کو لگانا صحابہ کی ترتیب پر. ہاں، قرآن نے صحابہ کی دو ہی جماعتیں بنائی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ہاں، کہ صحابہ کی جان اور مال کے لگانے کی ترتیب ہجرت اور نصرت تھی. اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنی راحت و آرام کو قربان کرنا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا. صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب جاتے تھے تو اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی کہ جس ٹھنڈی میں ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے تو ہم قبریں کھود کر اس میں سوتے تھے اور اوپر درخت کے پتے رکھ دیتے تھے بچنے کے لیے. لیکن دین کے تقاضے پورے کیے ہیں. یہ اسباب نہیں تھے صحابہ کے پاس. کبھی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جو روانہ کہ ہمارے پہ حالات نہیں ہیں اور آپ کے پاس جتنے کھجور تھے تھوڑے دے دے کے جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ، کھاتے رہی ہو. ہاں، ایک قربانی کے ساتھ چلے ہیں وہ. ہمیں بھی قربانی دو. قربانی دنیا کی راحت کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرو گے، اس کے بدلے میں خدا جنت میں وہ راحت دے گا جو تمہیں تصور نہیں ہوگا. جنت خدا نے تیار کر رکھی اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو کسی نے سوچا نہیں ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں وہم گمان گزرا ہوگا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا ہوگا. ایسی نعمتیں آ کر رکھی ہیں. یہ کیا تمہارے بنگلے ہیں؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں جو بنگلے تیار کر رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة وملأتها مسك، کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جو بنگلے اور مکان تیار کر رکھے ہیں اس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ہے اور اس کا سیمنٹ جو ہے مشک عنبر ہے. جی ہاں. اور جن مکانوں بنگلوں کے نیچے سے نہریں بہتی، نہریں جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبہ، اور جنت میں جو مکان اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں اس میں سکون ہی سکون ہے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارا اصل گھر تو وہ ہے، دنیا میں تھوڑی ہمارا گھر ہے. دنیا تو مسافر خانے میں تھوڑے دنوں کے اللہ نے بھیجا ہے. اصل تو اللہ نے ہمارے لیے جنت ہمارا اصل وطن تھا، وہیں سے نکالے گئے اور وہیں سے اللہ پہنچانا ہم کو چاہتا ہے کہ جنت میں آؤ میرے بندو. میری رضا اگر چاہیے تمہیں تو اللہ جنت میں اپنی رضا دے گا. ہر قسم کی
یہ تمہارے یہاں کیا کہا کہ کیا پھل ہے تمہارے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جنت میں اللہ تعالی شانوں نے جو پھل اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں کتابوں میں آتا ہے. ایک پھل ایسا ہے جس کے 77 کلر ہوں گے. کتنے بولو تو ذرا. 77 کلر, اور ہر کلر کا مزہ الگ. ایک پھل 77 مزہ. اور ایسے پھل بنائے جن پھلوں کو جنتی جب کھائے گا کاٹے گا اس میں سے جنت کی حور نکلے گی. اور اس پھل کا جو چھلکا ہے وہ چھلکا ایسا قیمتی ہے کہ اس چھلکے کا لباس حور کا لباس بن جائے گا. اور گھبرانا مت. یہاں والیوں کو کہ تم ایماندار بناؤ گے, دیندار بنا کے جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. اور ایمان والے جنہوں نے اپنی اولاد کو ایمان والا بنایا, ایمانی زندگی دی ہوگی, اللہ انہیں بھی ان کے ساتھ جنت داخل کرے گا. ہاں. اور یوں آتا ہے ایمان والے خاتون جنت میں اللہ اسے حسن و جمال جو دے گا وہ حسن و جمال جنت کی حور کے حسن و جمال سے 70,000 گنا اس کا حسن و جمال ہوگا. ہاں یہ نعمت ہے میرے دوستو, ان کو سامنے رکھ کر چلو. اللہ کی رضا خوشنودی کو دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لو گے, ان تکلیف کے برداشت کرنے میں ملے گا نہیں. وہ تو دیکھو یہ وقتی زندگی کی تکلیف اٹھائیں گے, وہ ابدی زندگی کی تکلیفوں سے بچا کر اللہ ابدی زندگی کی نعمتیں اور راحتیں دے گا. صحابہ اس کو سامنے رکھتے تھے, ہم بھی رکھیں. صاحب سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ تم لوگ گھبراتے ہو اسی سے. کیا یار تکلیفیں آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اگر تکلیفیں برداشت کر لو گے تو کیا تکلیف ہے. بلکہ انشاءاللہ اگر اللہ کے دین کے تقاضوں میں چلو گے تو اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں میں بھی خدا لذت دے دے گا. اب کہاں تکلیفیں ہیں؟ سب کے سب طے کو انشاءاللہ ہم سب دین کے تقاضوں پر ترتیب بنا کر ہم سب جائیں گے. ارے جاؤ گے؟ کچھ بولتے نہیں. نکی تو کرو کہ جانا ہے, کسی حال میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. ارے جاؤ گے؟ نہ انشاءاللہ وہ کمزور ہے. سب سے کہہ رہا ہوں, 2-5 پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں جو بیٹھے ہیں نا جو ابھی تک تبلیغ میں گئے نہیں ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہے, بعد میں پچھتانا ہوگا. جنت میں جانے کے بعد بھی پچھتائے گا آدمی کہ یار اس محنت کو چھوڑ کے کیوں آیا میں. اس لیے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی مانگیں گے اور اس نبی والی محنت میں اپنی جان مال کو لگا کر دنیا کے تقاضوں میں دور سے دور انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. سب جاؤ گے؟ اپنے بچوں کو بھی بھیجو گے؟ اچھا کون کون جائے گا؟ ہاتھ اونچا کرو ذرا, اونچا تو کر جو سب کے. انشاءاللہ ارادہ کیا ہے, اللہ سے معاملہ کیا ہے, کوشش کر کے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے دین کے تقاضوں پر قبول فرما کر ضرور پورا کروائے گا. سب تیار ہو؟ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. کون کب سے تقاضے پر جہاں بھی جائیں, جہاں بھی بھیجا جائے انشاءاللہ وہاں جائیں گے. اللہ کے دین کے بھائی میں بھی تشکیل کے وقت بھائی اٹھو نہیں, او سمجھدار ہو. تمہیں ابھی پیشاب کریں, ہم کو بھی جب کرنا ہے سب کو. بیٹھے رہو, یہ بہت غلط یہ ہے. تو بھائی دوستو تشکیل ہونے تک سب بیٹھے رہو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ فنا وقت سے تیار ہوں جہاں کا بھی تقاضا ہو. بولو بھائی 4 مہینے کے لیے نام لکھائے بھائی. بولو بھائی. رشید صاحب اللہ قبول فرمائے. خدا آسان. کھڑے ہو, جلدی کھڑے ہو کے ذکر کرو. بھائی محمود بھائی آپ کو بھائی انشاءاللہ. اور بولو بھائی. برادر ایوب انشاءاللہ.
سب سے سب بولو کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کے نام سب نکالے بوڑھے بھی کھڑے ہو کے بولو, مہینے کے لیے. جتنے بوڑھے ہو گئے ہم سب کھڑے ہو کے بولو. دیکھو بہت سے بوڑھے تو چلے گئے, ماشاء اللہ. آؤ کھڑے ہو بولو. 4 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ. جوان بھی کھڑے ہو کے بولو. جوان ماشاء اللہ تمہاری جوانیں اللہ کی دین میں لگ جائیں گی. اور بولو بھائی, اور بولو بھائی, 4 مہینے کے لیے بولو. ماشاء اللہ بھائی. خالد انشاء اللہ قبول فی اللہ حسن. اور بولو بھائی, سب کے سب کھڑے ہو کے بولو. بولو بھائی. ارے سب بولو, سب بولو میرے دوستو. اللہ بھی خوش ہوگا, نبی بھی خوش ہوں گے, اور انشاءاللہ نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ حشر بھی ہو جائے گا. کھڑے تو بولو جلدی سے. تو یار کیوں یار, دیکھو بھائی بھائی اسماعیل انشاء اللہ اللہ قبول فی اللہ حسن. اور بولو بھائی, 4 مہینے. سب بولو, سب ہر ایک اپنا بھی بولے, اپنے بچوں کا بولے, گھروں سے بولو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر سے میرا بیٹا بھی جائے گا, میں بھی جاؤں گا, اور اپنی ترتیب بناؤ. اور کھڑے ہوئے بولو. بولو بھائی. کوئی بھی ایسا نہ رہے کہ اس کا نام نہ لکھا جائے. کھڑے ہو جائے بھائی 4 مہینے کے لیے. بولو بھائی. بھائی احمد انشاءاللہ, پروفیسر صاحب پروفیسر آپ کو اللہ قبول. بھائی محمد, بھائی اسماعیل اللہ قبول. اور بولو بھائی. وہ تھا نا, وہ تھا وہ بولے بول اللہ بندہ اللہ قبول کر سے. ہاں بتاؤ اللہ آگے بیسا رہے تم نے. اللہ ہم کو اللہ نے آپ پہنچایا, تم کو اللہ پہنچا دے گا کہاں کہاں. دیکھو کھڑے پہ بولو تو صحیح ہے. اللہ کے بارگاہ پیش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے ہم کو تو جانا, ہم جائیں گے, تو ہمارے لیے آسان کر دے گا وہ. ہاں کھڑے کو بولو. امام صاحب بھی کھڑے ہو کے بولے. یہ امام صاحب ہے نا, وطن بولو اللہ آسان کر سے. نام دو, ارادہ کرو, پھر ترتیب بنا کے نکلیے. اجازت چھٹی لے کے نکلیے تو مل جائے گی. کھڑے ہو کے بولو پہلے. ہمت کر لا. اللہ قبول فرما, اللہ عمر فرماؤ. اور بولو بھائی. اور بولو. دیکھو لکھو. اور بولو. بولو بھائی. 4 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہے, زندگی دنیا کے کچھ لگ گئی. اب تو ماشاءاللہ لوگ 4 مہینے, ابھی ہمارے یہاں کے ہمارے چچے ملے, مجھے کہتے میں 2009 سے لگاؤں جماعت میں, ہر سال 4 مہینے لگا رہا ہوں. تمہارے زامبیا کے ہیں. اور بولو. اور ہم پیچھے ہیں. اور بولو. حالات کو مت دیکھو, حالات تو خدا آسان کرے گا. جو اللہ بچے کو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا آسان کرتا ہے اپنی قدرت سے, ورنہ آگے سوچ نہیں سکے بچہ کیا, لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس کو دنیا میں لاتا ہے. وہی اللہ ایسا ہمارے لیے نکلنا آسان کرے گا. گھبراؤ نہیں, پہلے اپنے آپ کو پیش کرو, طے کرو. یہ سب بات کی بات ہے. لکھو مولانا محمد الیاس صاحب اللہ قبول. یہ سب بات کی بات ہے. اجازت, چھٹی مٹی, جاب سے جانے کی بات, سب بات کی بات ہے. پہلے اللہ سے اپنے آپ کو منظور کرو, پھر سے آسان ہو جائے گا. پہلے کھڑے ہو بولو. بھائی. لکھو. مولانا اسماعیل صاحب اللہ قبول. اور بولو. تمہارے بے لکھیں گے. جتنے پرانے اس میں ماشاءاللہ ہیں, بوڑھے اور بیمار, جو کسی وجہ سے ابھی تک بہت سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ہمت کر کے چل دو. اللہ تم سے کام لے گا. تمہارے پیچھے اور لوگ چلیں گے نا, ان سب کا خدا ثواب تمہیں دے گا. تمہارے حرکت آنے پر ہزاروں حرکت میں آئیں گے. انہوں نے لکھا دیا, انہوں نے لکھا ہے. اور بولو. کیا سب بولو, وہ بات وغیرہ سب بولو. سائیکل کا, سائیکل کے بچے سب کھڑے نہیں ہوئے. ایونٹ سائیکل کے
ایک آج نکل گیا نہیں زمانے میں, صبح کو روانہ ہو گئی. کتنے؟ 5 ہیں نا ابراہیم کے بچے تو 5 ہیں نا, باقی 4 ابھی کھڑے ابھی ہے نہیں اندر. کھڑے ہو کے بولو تو ترتیب بنے گی کہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. بولو 4 مہینوں کی جماعتیں بناؤ, چلوں کی جماعتیں تو بات کی بات ہے. 4 مہینے کی جماعتیں ملکوں میں جائیں, محنت ہوگی انشاءاللہ. اللہ کام کی شکلیں پیدا کرے گا تمہارے ذریعے. کیا یعقوب بھائی کے بھائی نہیں کھڑے تھے, اسماعیل نذیر, وہ تو بولنا لگائی وہ نہیں. اسماعیل کہاں سے ہے؟ کھڑے کا کام کہاں کھڑا نہیں ہوا اسماعیل. نذیر کہاں ہے؟ یہاں ہے نذیر. تو اسماعیل ہے, نذیر کہاں سے؟ نذیر وہ پتا نا ہوں لیں جوانا چاہے دنیا دے. یوسف بھی چاہیے کھوٹو نہ لگے, انہوں نام نہیں لیے. کون ہے سو؟ یعقوب بھائی نا بھائی, تیجا بھائی. اگر کیا یہ دودھیا بند થઈ رہی ہے. અરે એજન્સી લઈ લો, અલ્લાહના નબીની એજન્સી છે, એમાં નુકસાનનો તો કોઈ સવાલ જ નથી. તમારી 7 પેઢીઓ એનો ફાયદો ઉઠાવશે. બોલો આ બધા બધું બધા બીજું જોવો છે કેમ ઉભા થાવ ને. અરે પેલા તમારે પાછા કરી દેજો, એ છે પેલા છે ઈસુભાઈ નું શું લગે ઉભા થાવ ઈસુભાઈ. પાછો ભાઈ સાહેબ આગળ શું છે તારું? 4 महीने तैयार. 40 दिवस स्टूडेंट्स की बहुत जमातें बन रही माशाल्लाह, काफी नाम आ रहे हैं. वो भी स्टूडेंट्स की जमातें चलाने भी है. इसके लिए 40 दिन की दिसंबर की भी तश्कील है. तो जिस साथी का अभी तक चीला नहीं लगा वो नाम लिखाए भाई. बोलो भाई 40 डेज दिसंबर में स्टूडेंट्स के साथ चलना भी है. बोलो भाई करो के लिखा लो भाई 40 डेज. अगर कोई भी तैयार है खड़े हो जाओ. माशाल्लाह मौलाना साहब अल्लाह, मौलवी जाकिर साहब अल्लाह कबूल फरमाए. माशाल्लाह छुट्टी भी है, जैसे भी बात हुई वेकेशन है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं वेकेशन में, तो इनके साथ शादी होना चाहिए ताकि इनका वक्त सही गुजरे. माशाल्लाह मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह. और बोलो भाई माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए. और बोलो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह. खड़े होकर लिखा भाई मौलाना साहब इंशाल्लाह. और बोलो भाई 40 डेज दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी स्टूडेंट्स के हॉलीडेज हो उनके साथ चले इंशाल्लाह. और भी जमातें भी बनानी है. बोलो भाई पूरे मुल्क के तकाजे हैं, सराउंडिंग कंट्रीज के भी तकाजे, कॉन्गो को भी तकाजा है अब तक. बोलो भाई 40 डेज. माशाल्लाह इस्माइल साहब બોલો બોલો. અરે તો બધા બોલો, તમે જે ઉભો થશે અલ્લાહ લઈ જશે. જવું તો છે ને તમને, તો ઉભા તો એક પહેલો કદમ તો નિયત કરવી, અને બીજો કદમ અલ્લાહથી માગવો, અને ત્રીજો કદમ આપની બસની કોશિશ કરવી. આસાન અલ્લાહ જ કરવાનો છે, પણ નક્કી તો કરો કે મારે જવું છે. નામ લખાવો પહેલા અલ્લાહના પર નજર રાખીને. हालात को देख के मत तय करो, अल्लाह की कुदरत को सामने के तय करो कि जाने अल्लाह ले जाएगा. इस बुनियाद पर अपने आप को पेश करो. खड़े को बोलो, जल्दी करो. सोचो मत, सोचोगे तो वो अपना काम कर जाएगा दुश्मन, और अल्लाह पर नजर करके हिम्मत करके चल लोगे तो खुदा उसकी कमर को तोड़ देगा. देखो कौन खड़ा होता है. बोलो याकूब भाई अल्लाह को. अल्लाह कबूल में आओ. बोलो याकूब भाई के दूसरे भाई हैं या नहीं? या नहीं है? भांजा है. अरे इसका तो बहुत बड़ा खानदान है, वो सब याकूब के अंदर में है. खड़े के बोलो, लिखो वो 2 खड़े हुए. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने तुम खुश नसीब हो, कितने उलमा माशाअल्लाह तुम्हारे अपनी कुर्बानी पर अपने आप को पेश कर रहे हैं. तो तुम लोग भी तो, ये भी तो तुम्हारे जैसे काम जॉब वाले ही है ना. अल्लाह इनके लिए आसान करे, तुम्हारे लिए भी आसान करेगा. खड़े को बोलो, बोलो कोई भी रह नहीं जाएगा. ये बज़ में मैं है,
یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہاں تو جو بڑھتا ہے خدا بڑھا دیتا ہے، اور جو سوچتا ہے وہی رہ جاتا ہے۔ ہمارے محمد بھائی کے بیٹے ہیں کہ نہیں یہاں؟ ہمیشہ کے بیٹے، بیٹے پوتے، ان کے تو پر پوتے بھی ہو گئے ہوں گے اب تو۔ نہیں، اپنی فکر سے جانا چاہیے، یہ ہماری تشکیل نہیں ہونی چاہیے، ہم خود اپنی تشکیل کریں اور اپنی زندگی کا اپنی زندگی کی قیمت وصول پہ میرے بھائیوں، ورنہ موت آ جائے گی، پھر موت کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ ابھی موقع ہے، کر لو جو کرنا ہے، ورنہ پھر موت کے آنے کے بعد پھر کوئی موقع نہیں۔ اور بولو کتنی بجے اذان ہے؟ وقت تو ہو گیا، ہو گئے، چلو اللہ تعالیٰ۔ اچھا ایک بات طے کر لو، طے تو کر لو، تم ابھی نام نہیں دے رہے ہو، لیکن دل میں ایک بات کر لو کہ انشاءاللہ ایک تقاضا آیا ہے، مجھے اور میرے خاندان کو ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج سے دعا بھی مانگنا شروع کر دیں، اور اپنے گھروں میں اس کو مشورے میں لائیں کہ بھئی دین کے تقاضوں اپنے گھر سے کون کون جائے گا، ترتیب بناؤ، انشاءاللہ دین پر لگاؤ گے تو دین پر لگ جائے گا، ادھر ادھر نہیں لگے گا میرے بھائیوں۔ ورنہ دنیا تو بڑی کمینہ ہے، انسان کی زندگی کا ہر لمحہ دنیا تو وصول کر لیتی میرے بھائیوں۔ اس کی کوشش بھی کرے، فکر۔ اچھا کون اپنے گھر پر جا کر اس کی فکر کرے گا، مشورہ کرے گا، اور اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آج سے کوشش کرنا شروع کرے گا؟ کوشش کرو گے؟ اللہ توفیق دے، اللہ صاحب اعلان کر دو، جوڑا تمہارے جوڑ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو جوڑ ہے، ٹیوزڈے عصر سے شروع ہوتا ہے، تو سب ساتھی خود بھی آئے اور دعوت بھی چلائے۔ ٹیوزڈے اٹلے شو، ٹیوزڈے سے تھرسڈے بعد آخر اللہ ٹیوزڈے اٹلے شو، منگل یار منگل بدھ ہے نا، منگل بدھ، اور جمعرات کو دعا ہے، دعا ہے فجر کے بعد انشاءاللہ۔ آئندہ منگل بدھ کو تو جوڑ ہے اور جمعرات کو دعا ہے، تو ابھی سے اس کی کوشش بھی کریں، فکر بھی کریں، اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے نئے ساتھی جو تمہارے ابھی نہیں آئے ہیں ان کو ابھی سے جا کے کوشش کریں اور لانے کی فکر کریں، تاکہ ان کی بھی زندگی دین پر لگ جائے۔ کرو گے؟ چلو ابھی اذان ہوگی اور انشاءاللہ جماعت 8 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ مجھے اس لیے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله